پیٹھ پر کوڑے برسا گئے، ان کے ہاتھ بھی باندھے گئے۔ آپ کے پاس موئے مبارک تھے، وہ بھی چھین لیے گئے۔ خلیفہ نے آپ کو گھر پہنچانے کا انتظام کیا۔ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ معتصم نے آپ پر ناحق کوڑے برسائے تو ان میں غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ آپ جب اپنے مکان پر آئے اور زخموں کا علاج شروع کیا، اس دوران آپ نے جمعہ کی جماعت میں درس حدیث موقوف کر دیا۔ جب متوکل علی اللہ خلیفہ بنا تو لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے آپ سے کہا کہ اب کوئی شخص خلق قرآن کا ذکر نہ کرے۔ پھر اپنے نائب اسحاق بن ابراہیم سے کہا کہ آپ کو بغداد سے بڑی تعظیم کے ساتھ میرے پاس لائے، لیکن آپ راستے میں ہی تھے کہ ایک شخص نے خلیفہ وقت سے کہا کہ امام احمد بن حنبل مسلک علوی کی تعلیم دیتے ہیں۔ پھر اسے پتہ چلا کہ سب جھوٹ ہے تو اس نے آپ کو 10,000 درہم نذرانے کے طور پر بھیجے، مگر آپ نے لینے سے انکار کر دیا۔ ابراہیم نے آپ سے کہا لے لو، ورنہ خلیفہ ناراض ہو کر پتہ نہیں آپ سے کیا سلوک کرے۔ تب آپ نے وہ رقم لے کر کہا کہ بغداد اور بصرہ کے غریب محسنین کی فہرست تیار کیے ان لوگوں میں تقسیم کر دو، اور پھر وہ تمام رقم اہل علم اور غریبوں میں تقسیم کر دی گئی۔ آپ کے بیٹے صالحہ کا بیان ہے کہ میرے والد احمد بن حنبل 241 ربیع الاول میں مرض موت میں مبتلا ہوئے۔ آپ کی عیادت کے لیے لوگوں کا ہجوم ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا میرے پاس شرفا عیان قوم اور عوام کثرت سے آ رہے ہیں، گویا آپ کو ناگوار گزر رہا تھا۔ آپ نے اپنے دونوں بیٹوں کو یہ نصیحت کی، اللہ ایک ہے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رسول ہے اور وہ ہدایت کے لیے دین حق لیے آئے ہیں۔ پھر آپ نے اپنے چھوٹے بچوں کو اپنے قریب بلا کر دعائیں دی۔